بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے انشاءاللہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھیں۔ آج نہ کچھ پرانی بھولی بسری یادیں جو کہ کچھ لاشعوری طور پر دفن ہو چکی تھیں وہ یاد آئیں، تو میں نے کہا کہ وہ آپ کی نظر کر دیں۔ زندگی کا پتہ نہیں۔ میرے والد محترم میاں نذیر احمد رحمۃ اللہ علیہ بہت لمبی عمر پائی انہوں نے، بہت ہی پرکشش شخصیت کے حامل انسان تھے، اللہ غری کے رحمت کریں۔ دوست تھے میرے۔ باپ تو باپ ہوتا ہے، سب سے بہترین دوست بھی باپ ہی ہوتا ہے اگر کوئی سمجھے تو۔ جب ہم سردیوں میں، جب یہ موبائل اور ٹی وی کا یہ سیاپا نہیں تھا نا، تو رات آدھی رات تک ہم اپنے والد محترم کے پاس بیٹھتے، بلکہ اکثر لوگ اپنے بزرگوں کے پاس بیٹھا کرتے تھے اور ان کی حکمت بھری باتیں سن کے اپنے آپ کو سنوارا کرتے تھے۔ دوسری جنگ عظیم، جو کہ برطانیہ ایک طرف اور جاپان ایک طرف تھا، چونکہ یہ برِ صغیر کا علاقہ جو ہے یہ برطانیہ کے انڈر تھا، تو والد محترم اللہ غری کے رحمت کریں فوج میں بھرتی تھے۔ اس وقت بھرپور جوان تھے، 25-26 سال عمر تھی اس وقت ان کی۔ تو وہ برطانیہ کی طرف سے جاپان کے خلاف لڑے۔ بہت سے ملکوں کا وزٹ کیا اس دور میں، انہوں نے بتایا کرتے تھے، جاوا، سماٹرا، یہ انڈونیشیا تک کا ایریا، اور پھر ہانگ کانگ، بینکاک، انڈیا، یہ سارے ایریاز جو ہیں اس جنگ کے دوران انہوں نے لمبے لمبے سفر کیے۔ بہت یادیں شیئر کیا کرتے تھے، چونکہ حکیموں کی اولاد تھے۔ بیان کرتے ہیں کہ انڈیا میں جنگلات میں تھے ہم، اتنی بارشیں ہوا کرتی تھیں، ایک ہفتہ پورا سورج دیکھنے کو نہیں ملتا تھا، اور جنگل اتنے گھنے، گھاس اتنی گھنی ہوتی تھی کہ اگر بندہ اس میں چلے تو سر سے اوپر تک گھاس ہوتی تھی۔ یہ آپ کو ایک کہانی کی شکل میں ایک نسخہ بتاؤں گا آپ کو، ایک کمال کی جڑی بوٹی، اس کی تصویر بھی آپ کو دکھائیں گے، اس کے کمالات بھی آپ کو بتائیں گے، لیکن اینڈ پہ جا کے کہانی سنیں پہلے آپ، بڑی مزے کی کہانی ہے۔ والد محترم بیان کرتے ہیں کہ جنگل تھا، اس جنگل کے اندر لنگور اور بندر اتنے زیادہ تھے، بہت زیادہ، شیر بھی تھے، سانپ ایسے زہریلے تھے۔ بیان کرتے ہیں کہ ہم 6 بندے جا رہے تھے لائن میں تھوڑے فاصلے پر، تو گھاس میں سے ایک سانپ نے جمپ لیا، تو فرنٹ پہ یہ تھے، کیونکہ ان کے پاس برین گن تھی، جس طرح سٹین گن ہوتی ہے یا مشین گن، ہیوی مشین گن کہہ لیں، جس کے اوپر پٹا گولیوں کا چلتا ہے۔ کہنے لگے میرے سر کے اوپر سے آواز آئی گزرنے کی، میں نے دیکھا تقریباً 2-2.5 فٹ لمبا سانپ تھا، اس نے جمپ لیا، تو میں نے کہا میرے سر کے اوپر سے سانپ گزرا۔ پیچھے والے 5 بندوں نے بھی یہ کہا کہ ہمارے اوپر سے بھی گزر کے گیا۔ اتنے زہریلے سانپ تھے اور اتنا پاورفل جمپ تھا اس سانپ کا۔ شیر تھے اس میں، جس طرح لنگور بہت زیادہ، اور بندر کی تو بہتات تھی۔ کہتے ہیں کہ رات کو وہ بندر جو ہم کھانا بناتے تھے وہ ہنڈیا اٹھا کے لے جایا کرتے تھے، اس میں سے سالن کبھی ختم، کبھی روٹیاں، جو چیز ملتی تھی اٹھا کے لے جایا کرتے تھے۔ تنگ آ گئے تھے ہم۔ کہنے لگے ایک دن میں نے ہنڈیا میں وہ جو پتیلی تھی، کیٹل تھی جو سالن والی، گروپس کی شکل میں رہتے تھے، اس میں نے ایک سانپ پکڑا، اور وہ سانپ اس میں رکھ کے اوپر ڈھکن دے کے کپڑا باندھ کے رکھ دیا، اور میں نے کہا اب جو آئے گا نا بندر اس کو یہ ڈسے گا اور بندر دوبارہ نہیں آئیں گے۔ تو یہ بندر قوم اتنی سیانی ہے کہ کہنے لگے، اس نے وہ کپڑا کھولا، میں دیکھ رہا تھا، اوپر سے ڈھکن رہا، نیچے سانپ تھا،
اس نے بڑی پھرتی کے ساتھ اس سانپ کو اس کی گردن سے دبوچا اور پکڑ لیا، ایسے پکڑ کے اس کو زمین پر رگڑتا تھا اس کے سر کو، اور پھر وہ آوازیں نکالتا تھا، بندر اپنی مخصوص زبان میں آوازیں نکالتا تھا، حتیٰ کہ اس نے اس کی سری کو رگڑ رگڑ کر سانپ کو مار دیا۔ میں دیکھ کے حیران رہ گیا کہ یہ بندر قوم سیانی ہے، ان میں عقل ہے تھوڑی سی۔ خیر، کہنے لگے اتنے پریشان ہو گئے، میں نے اپنے آفیسر سے اجازت لے کے نا، بہت بڑا برگد کا درخت تھا وہاں پر، تو وہ رات میں نے اپنی برین گن میں پورا لمبا پٹا جو گولیوں کا تھا وہ بھر کر، اس میں تقریباً 200-250 راؤنڈ آتا تھا۔ کہنے لگے رات اس درخت کے اوپر لنگوروں کا اور بندروں کا بسیرا تھا، تو میں نے رات اس طرف منہ کر کے وہ 2 پٹے فائر کر دیے گولیوں کے، یعنی پورے زور کے ساتھ ایک پٹا ختم کیا، اس برین گن کی جو تھی اس کی بیرل اس کو اتارا، وہ سرخ ہو چکی تھی، دوسری بیرل کو اس میں فٹ کیا اور دوسرا پٹا لگا کے 200-250 راؤنڈ پھر فائر کر دیے۔ بہت شور کیا بندروں نے، لنگوروں نے شور کیا۔ میں نے کہا خیر کافی مر گئے ہوں گے۔ صبح ہوئی، کہنے لگے میں پھر اپنی گن لے کے اس ایریا میں گیا تو کیا دیکھتا ہوں صرف ایک بندر زخمی تھا، سب سے بوڑھا بندر زخمی تھا، اور اس کے یہ جو بٹک ہے چتڑ ہے اس کے اوپر زخم تھا، اور اس کے اوپر اس نے سبز پتے کسی جڑی بوٹی کے رکھے ہوئے تھے، اور تقریباً 100 کے لگ بھگ لنگور اور بندر اس کی عیادت کو آئے ہوئے تھے۔ اتنا جانوروں کا بھی آپس میں محبت ہے، اتنا خیال کرتے ہیں۔ یہاں تو ہمسائے میں کوئی مر جائے، کوئی بیمار ہو جائے، کوئی پتہ نہیں لیتا، لیکن کہتے ہیں کہ 100 سے زیادہ بندر اور لنگور مل کے اس کی عیادت کو آئے ہوئے تھے۔ وہ ان کا کوئی بڑا تھا وہ جو بندر تھا۔ تو خیر کہنے لگے میں حیران ہوا، اس کو اتنی لمبی تقریباً 2.5 انچ لمبی گولی اس کے وہ ٹانگ میں سے گزری ہوئی تھی، گوشت میں سے، اور وہ پتے رکھ کر بیٹھا ادھر۔ مجھے دیکھ کر وہ بندر غرانے لگے۔ میں نے کہا یہ لے دے جائیں گے، یہ کچھ بھی میں نے حرکت نہیں کرنی۔ وہاں سے میں نے اپنی جان بچائی اور نکل آیا۔ تو میں اسی دن اپنی وردی میں ساتھ میں نے کچھ بسکٹ لے لیے، پانی کی گاگل لے لی ساتھ، کیونکہ جنگل تھا تو وہاں پر کچھ قبیلے تھے جن کی جو اپنی جھونپڑیاں بنا کر رہتے تھے وہاں پر۔ کہنے لگے میں کیا دیکھتا ہوں کہ 2 بچے انہوں نے نکریں پہنی ہوئی تھی، قمیضوں وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا، اور دھوپ میں گھوم کر ان کے رنگ بھی اچھے خاصے ماشاءاللہ سیاہ ہو چکے، یعنی ہوتا ہے علاقائی لحاظ سے یہ سارے معاملات ہوتے ہیں۔ تو کہنے لگے کہ میں نے ان بچوں کو آواز دی، وہ بچے مجھے دیکھ کے گائیں چگا رہے تھے، گائیاں تھیں ان کے پاس، تو وہ بھاگ گئے۔ ایک تو دور بھاگ گیا، دوسرے کو میں اس کا تھوڑا میں نے پیچھا کیا، آواز دی، لیکن وہ بھاگ کے ایک جھونپڑی ہٹ بنا ہوا تھا اس میں داخل ہو گیا، میں بھی داخل ہو گیا۔ وہ بچہ بے ہوش ہو گیا۔ میں نے گاگل سے پانی نکالا، اس کے منہ پر چھینٹے مارے، اس کو بسکٹ دیے، تھوڑا سا پانی پلایا، ہوش آیا۔ میں نے کہا تمہارا پٹیل کدھر ہے؟ پٹیل تھوڑا سا یعنی ان کی زبان میں پٹیل چودھری کو کہتے ہیں۔ تو اس کو تھوڑا سا حوصلہ ہوا تو وہ مجھے پٹیل کی جھونپڑی میں لے گیا۔ تو پٹیل نے بھی لنگوٹی کسی ہوئی تھی، گلے میں قمیض وغیرہ کچھ بھی نہیں تھی، تو وہ مجھے دیکھ کے وہ بھی پسینہ سے شرابور کے یہ فوجی کہاں سے آ گیا ہے۔ تو وہ میں نے کہا پریشان نہ ہو، میں یہیں کا آپ کے قریب ہی ہمارا کیمپ ہے، تم پریشان نہ ہو بالکل۔ تو وہ نا اندر گیا تو اندر سے نا پرانا سا کٹورا تھا مٹی کا، اس میں وہ دودھ لے کے آیا گائے کا، اس میں تنکے بھی پڑے ہوئے تھے سب کچھ، لیکن اس کی محبت تھی۔ کہنے لگے میں نے وہ گائے کا دودھ پیا، جس طرح کا بھی تھا دودھ میں نے نوش کیا، اور اس سے میں نے سوال کیا مجھے یہ بتاؤ کہ اس ایریا میں کوئی ایسی بوٹی ہے کہ جو زخم ہو جائے اس کے اوپر اس کو باندھا جائے اور زخم ٹھیک ہو جائے؟ کہنے لگا بالکل، ہمارے اس جنگل میں ایک ایسی جڑی بوٹی ہے بڑی ہی کمال کی، ہم کسی ہاسپٹل میں نہیں جاتے، کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے، ہمارے اپنے وید جو ہیں، ہمارے جو اپنے جوگی ہیں، سنیاسی ہیں، وہ ہم اسی سے علاج کرتے ہیں۔ وہ کرتے کیا ہیں، وہ پتے لے کے اس بوٹی کے ان کو کچل کر اوپر باندھ کے پٹی باندھ دیتے ہیں، رات کو پٹی باندھے تو صبح تک زخم ٹھیک ہو چکا ہوتا ہے، مل چکا ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ وہ کہنے لگا کہ اگر بہت زیادہ گہرے کٹ بھی ہوں تو 2 سے 3 پٹیاں لگانے سے زخم ایسے ہوتا ہے جسے ہے ہی نہیں، اس طرح وہ بند ہو جاتا ہے زخم۔ کہنے لگا میں بہت حیران ہوا، میں نے کہا یہ ایسی جڑی بوٹی کون سی ہے کہ جو اس انداز سے؟ بہرحال اس نے کہا آؤ میں دکھاتا ہوں۔ بہت زیادہ بوٹی تھی، بہت زیادہ، جس طرح پان کے پتے ہیں اس طرح کے پتے، لمبی لمبی شاخیں، اور ہلکے پنک کلر کے اس کو پھول لگے ہوئے تھے۔ تو وہ بوٹی کو میں نے دیکھا، دیکھ کے میں حیران ہو گیا کہ اللہ تیری شان، کہ یہ اتنی قیمتی چیز ہے۔ والد محترم نے یہ کہانی مجھے سنائی جب میں بچپن میں تھا،
तो मैं सोच में था कि कोई इंडिया का बंदा मुझे मिल जाए, उस जंगल का बंदा मिल जाए जो मुझे बता दे कि ये बूटी बड़ी कमाल की चीज़ है। तो कुछ दिन पहले मेरे जहन में ख्याल आया, मेरे मोहसिन है एक यहाँ से सियालकोट से, हकीम तैयब अल हक मिर्ज़ा साहब हाफिज़हुल्लाह, बहुत मुखलिस हैं, अल्लाह पाक उनकी मोहब्बत को कबूल फरमाए। मैंने उनसे रब्ता किया, मैंने कहा शेख कोई ऐसी बूटी है, आप बाबाए अकाकीर हैं, जड़ी बूटियों के मास्टर हैं, कोई ऐसी बूटी है जो ये काम करती हो? कहने लगा बिल्कुल है जी ऐसी बूटी। उन्होंने अपने घर का वाक़या सुनाया, कहने लगे कि मेरे मामू वो 11 भाई थे, उनमें से 5 जो थे वो तबीब थे, 5 भाई तबीब थे, उनमें से एक का एक्सीडेंट हुआ तो उसकी टांग के ऊपर से ना एक यानी बस का टायर गुजर गया, हड्डी थी जो वो भी 2-4 टुकड़े हो गई, किरचियाँ सी हो गई, गोश्त ऐसे था जिस तरह किसी ने कीमा कर दिया। हॉस्पिटल लगे, उन्होंने कहा जी टांग काटना पड़ेगी। उन्होंने कहा मैंने तो टांग कटवानी नहीं है। खैर वो घर ले आए वहाँ से, तो जब वो घर आए तो दूसरा भाई एक बूटी के पत्ते लेके आया हुआ था, कूट कर उसने वो पत्ते जो हैं ऊपर बांधे, ऊपर पट्टी लपेटी, और सुबह उस ज़ख्म में से कुछ कचलहू, कुछ खून निकला हुआ था, और कहने लगे मैंने खुद देखा कि वो गोश्त जुड़ा हुआ था। हैरान हो गए, 2-4 पट्टियाँ की, उसके बाद वो हड्डी चूँकि 1.5-2 माह लग जाते हैं, तो उसका फिर ऑपरेट करवा के वो हड्डियों को जोड़ा गया, और वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल तंदुरुस्त हो गए। इस रमज़ान में वो अल्लाह को प्यारे हुए हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो बयान करने का मकसद ये है कि वो जड़ी बूटी, अब उसकी तरफ आते हैं कि वो क्या चीज़ है, उसमें कौन से ऐसे जादुई असरात हैं। नेट पे मैंने सर्च किया तो उसकी जड़ के अंदर इतने ज़्यादा वो सारे एसिड्स हैं, अल्कलाइन एसिड्स, अल्कलाइन असरात की हामल। उसका नाम है विधारा। विधारा उसकी जड़ कुव्वत के लिए इस्तेमाल की जाती है, लेकिन उसके पत्ते जो हैं वो ज़ख्मों को ठीक करने के लिए बेहतरीन चीज़ है। आज यानी आप किसी नर्सरी में चले जाएं तो वहाँ पर आप माली से कहें कि तेज़ गाम, इस यानी वो अपनी ज़ुबान में इसको तेज़ गाम कहते हैं, बड़ी तेज़ी के साथ फैलती है वो, तो वो तेज़ गाम का दूध जो असल नाम है वो विधारा है। तो विधारा के पत्ते आज भी अगर किसी को ज़ख्म हो तो वो आजमाएं आप, उसके पत्ते कूट कर या वैसे यानी पत्तों को कूट कर उसकी चटनी सी बना के ज़ख्म के ऊपर रखें, ऊपर उसी विधारा के पत्ते रख के ऊपर कपड़ा कस के बांध दें, और सुबह जब आप तकरीबन चंद घंटों के बाद उसको उतारेंगे तो वो ज़ख्म ठीक हो चुका होगा। ये विधारा के कमालात हैं। मैंने अपने वालिद मोहतरम मियाँ नज़ीर अहमद रहमतुल्लाह अलैह के जो उनकी कहानी थी वो आप तक पहुँचाई, तो मैं अर्ज़ किए देता हूँ कि 2 साल पहले उन्होंने कह लें कि तकरीबन 100 साल के करीब उम्र पाई है, और अल्लाह पाक ने उनको जो जगह अता फरमाई है वो बकी कब्रस्तान मदीनातुल मुनव्वरा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये उनकी कुछ यादें थीं। इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि वो भी तिब से वाबस्ता थे, स्टेप बाय स्टेप उनकी जो जितनी वो नुस्खा जात थे वो आपकी नज़र किए जाएँ। तो आज हम जिस जगह पर आए हुए हैं यहाँ पर भाई मोहम्मद बूटा साहब हैं, उनकी औलाद जो है वो भी अब पोतों वाले हैं, ठीक है। और उन बाबा जी को, मोहम्मद बूटा साहब को, मेरे वालिद मोहतरम ने खुद उनको अपनी गोद में उठा के खिलाया है उनको, ठीक है। वो मेरे वालिद मोहतरम के हाथों में बचपन उनका गुजरा है। तो उनसे भी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, तो वो भी यही अर्ज़ कर रहे थे कि आपके वालिद मोहतरम ने जो ज़िंदगी गुजारी है वो एक शानदार ज़िंदगी गुजारी है। तो इंशाअल्लाह उनका भी एक छोटा सा क्लिप आपकी नज़र करेंगे, लेकिन अगली बात तक, अगला जो मेरे वालिद मोहतरम का कोई नुस्खा होगा वो बयान करने तक हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। उम्मीद है आप हमारे साथ साथ रहेंगे और इस विधारा से फ़ायदा उठा के मेरे वालिद मोहतरम के लिए खुसूसी तौर पर दुआ करेंगे। तो अगली वीडियो तक इजाज़त चाहते हैं। आपका अपना मेज़बान हकीम साजिद और कैमरामैन मेरा प्यारा सा शहज़ादा हुज़ैफ़ा साजिद इजाज़त चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज हम अपने बहुत ही प्यारे मोहसिन, बहुत ही प्यारे बुज़ुर्ग भाई मोहम्मद बूटा साहब के डेरे पर आए हुए हैं, और ये मेरे वालिद मोहतरम हकीम मियाँ मोहम्मद नज़ीर अहमद साहब जो थे रहमतुल्लाह अलैह, उनके कह लें कि उनके हाथों में पले बड़े हैं। आज इनके जो है औलाद जो है, उनकी भी औलाद है, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े बच्चे यहाँ पर घूम फिर रहे हैं। तो इनसे बात करेंगे हम पंजाबी में इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, तुसी ये दसो कि साडे बुजुर्गां दे नाल जेहड़े तुसी वक्त गुजारिया वो कैसा गुजारिया? जी बड़ा सोहना गुजारिया। इहो जिहा वो वक्त ना आना ते ना ही पिछे आना आया अल्लाह जीवन वो गुजरिया। अल्लाह अकबर। जी ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਨੀ जी जी बिल्कुल हिकमत ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋ ਮਾਮਲਾਤ ਸਨ जी। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖੇ ਹੀ ਹੋਣੇ। जी बिल्कुल वेखे ने। जी अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल वेखे ने।
ਬੜੇ ਬੇਹਤਰੀਨ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਾਹੌਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਅੱਗੋਂ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਨਾ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਅੱਗੋਂ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਬੜਾ ਇਖਲਾਸ ਵਾਲਾ ਜੀ, ਬੜਾ ਪਤਾ ਇਖਲਾਸ, ਲੱਗਾ। ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਡੇਰੇਦਾਰੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਵੇਖੀਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਮਾਹੌਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਜਾ ਹੈ। ਕੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਹਿ ਲਵੋ ਕਿ 63-64 ਸਾਲ ਦੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਰੀਬ 17 ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ 17 ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਪਾਈ? ਉਹਨਾਂ 120 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਬੜੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸੀ ਰਹੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਗਏ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਜੀ ਹਾਲਤ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਹਾਂਜੀ। ਆ ਸ਼ਾਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਅੱਛਾ। ਉਹ ਕੋ ਟੀਕਾ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਸੁਬਾਹ ਮੈਂ ਨਾ ਦਿਨ ਸਿਆਮਾ ਦਿਨ ਬੋਤਲ ਲਾਂ ਦੇ ਮਾਈ ਨੇ ਹੂੰ। ਸੁਬਾਹ ਇਹਨੇ 9 ਵਜੇ ਨਾਲ ਬੋਤਲ ਲਾਈ ਏ, ਉਹ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬੋਤਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਧਾ ਘੰਟੇ ਕੋ 10 ਮਿੰਟ ਜੀ। ਤੇ ਆਂਦੀ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪੋਤਰੀਆਂ ਦੋਤਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਜਵਾਈ ਸ਼ਵਾਈ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਪਿਛਲਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਂਦੇ ਮਾਈ ਖੇਰੀ ਮੇਰੀ ਤੇ ਘਰ ਜਾਈਏ ਘਰੇ ਹੱਲ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਟੁਰ ਗਏ, ਧੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਰੋਜ਼ਿਆਂ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਬੜਿਆ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਅੱਗ ਧਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਧੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਮੰਜੀ ਰਾਈ। ਅੱਛਾ। मैंने कहा दिन भाज के आ रहे इको कोड़ा मत रहा भाज के आ ये भी भाज की उठ के मैं भी आ गया। अच्छा। साढ़े यहाँ बदलो अल्लाह अकबर। यानी अल्लाह ने अगर जान भी लई ते बड़ी आसानी नाल ना मैं ना पता ही नहीं लगा। नेक रूह से। जी नेक रूह बिल्कुल। से। अल्लाह अकबर। अल्लाह के दुआ है कि अल्लाह पाक ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਣ, ਆਪਣੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਰੱਖਣ, ਆਮੀਨ। ਆਪਣਾ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਲ ਔਲਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਖੁਸ਼ੋ ਖੁਰਮ ਰੱਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਸਾ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ जी ਰਹਿਣਾ ਕਰੋ। इंशाल्लाह ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣ। ਜਜ਼ਾਕ ਅੱਲਾਹ ਖੈਰ ਸਿੱਧਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਦੁਆਨਾ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਸਵਾਲ